بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تحریم قتل الحرہ، بلی کو قتل کرنا حرام، بلی کو قتل کرنا حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے ایک روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دخلت النار امرأۃ فی حرۃ حبستها، کہ ایک عورت جو ہے جہنم کے اندر اس لیے داخل ہوئی کہ وہ ایک بلی کو قید کر کے رکھی تھی۔ لا ہی اطعمتها، نہ تو وہ اسے کھانا دے رہی تھی، ولا ہی ارسلتها تأکل من خشاش الارض، اور نہیں وہ اسے چھوڑی تاکہ وہ یعنی زمین کے اندر ادھر ادھر گھوم کر جو ہے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنے پیٹ کو بھرے۔ تو وہ جو ہے اسے قید میں رکھی ہوئی تھی، وہ عورت جو ہے ایک بلی کو قید میں رکھی ہوئی تھی، نہ تو اسے کھانا کھلائی اور نہیں اسے جو ہے قید سے آزاد کری کہ وہ زمین کے اندر ادھر ادھر ٹہل کر کیڑے مکوڑوں کو کھائے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے عذاب کے اندر دوچار کیا۔ دخلت النار امرأۃ فی حرۃ حبستها، کہ ایک عورت جو ہے جہنم کے اندر اس سبب داخل ہوئی کہ وہ ایک بلی کو قید کر کے رکھی ہوئی تھی اور اس قید کی وجہ سے اس کی یعنی موت ہو گئی۔ نہ تو اسے کھانا دے رہی تھی اور نہیں اسے قید سے آزاد کری تاکہ وہ زمین کے اندر ادھر ادھر گھوم پھر کر جو ہے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنے پیٹ کو بھرے۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد میں زہری کہتے ہیں: لئلا یتکل احد ولا ییأس احد، لئلا یتکل احد ولا ییأس احد، کہ پہلی حدیث کے اندر جو رحمت کی بات کی گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی جو ہے رحمت کے اوپر اس قدر جو ہے توکل کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس قدر امید لگا لے کہ پھر اس کے بعد میں وہ نیکی کرنا ہی چھوڑ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ مہربان ہے تو ویسے ہی ہماری معافی کر دے گا۔ نہیں، بلکہ اور اسی لیے جو ہے اس کے بعد میں یہ حدیث ذکر کری کہ اگر جو ہے انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دیتا ہے۔ تو انسان جو ہے رجا یعنی امید اور خوف دونوں کے بیچ اپنی زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ڈر دونوں کے بیچ میں اپنی زندگی گزارے، یعنی رحمت کے اوپر اس طریقے سے بھروسہ نہ کرے کہ بالکل نیکی کا کام کرنا ہی چھوڑ دے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے عذاب سے اس طرح سے نا امید نہ ہو کہ وہ جنت کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دے، بلکہ دونوں کے بیچ میں اپنی زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے اور اسی طریقے سے یعنی گناہ کے کاموں سے ڈرے اور یعنی عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خوف بھی کھائے۔ تو ان دونوں کے بیچ میں جو ہے بندہ اپنی زندگی گزارے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ظاہر یہی پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت جو ہے بلی کو قید کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہوئی، لیکن یعنی بلی کو قید کرنے سے جہنم کے اندر داخل ہونا اور جہنم کے اندر یعنی اس کا ڈالا جانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ اگر مسلم ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گی، بلکہ آدمی اپنے گناہ کے مطابق جو ہے جتنا اس نے گناہ کیا اس کے برابر جو ہے اس کو سزا ملے گی، پھر اس کے بعد میں اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا اگر اس کی موت جو ہے ایمان کی حالت میں ہوئی۔ اور اس کا مطلب عذاب کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے اندر سختی کی جائے، اور جس کے ساتھ بھی سختی کی جائے گی تو اسے لامحالہ جو ہے عذاب کے اندر مبتلا ہونا ہوگا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے: من نوقش الحساب فقد عذب، کہ جس کے ساتھ یعنی حساب کرتے ہوئے سختی کی گئی تو وہ انسان جو ہے عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو اگر انسان کی وفات جو ہے ایمان کی حالت میں ہوتی ہے اور اس سے گناہ اگر سرزد ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالی اگر شرک کے علاوہ دوسرے گناہ ہیں، شرک کے علاوہ چاہے جو بھی دوسرا گناہ ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن جو ہے اس کی معافی کرے گا، اور اسے یا تو جو ہے جو لوگ بھی یعنی گناہ کے اوپر جن کی وفات ہوتی ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کے اندر داخل کیے بغیر ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے گا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کے برابر انہیں سزا دے کر انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن اگر کسی بھی انسان کی موت جو ہے توحید کے اوپر ہوئی ہے، اس نے شرک نہیں کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اسے جہنم کے اندر جلائے گا نہیں، بلکہ اس کی سزا جب ختم ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔